بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں شخصی ترقی اور کامیابی کی تیاری کے نسخے خاکی کے پہلے جز خے پر بات شروع کی تھی، یعنی خے سے خود آگاہی پر۔ خود آگاہی ایک ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں نہ تو ہمیں کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے نہ ہی سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں تو اسے 9ویں یا 10ویں جماعت کے تعلیمی نصاب میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہر بچہ خود سے اپنا تجزیہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکے۔ خیر، چلیے فی الحال خود آگاہی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود آگاہی کا تجزیہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ نمبر 1 خود شناسی، نمبر 2 خود احتسابی، اور نمبر 3 خود بینی۔ تو پہلے خود شناسی کو لے لیتے ہیں۔ اگر آپ شخصی ترقی اور کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اسکول میں نہ تو پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ خود شناسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ خود کو جانو یا پہچانو۔ ہمارے خیال میں انگریزی مقولے نو تھائی سیلف کا زیادہ بہتر ترجمہ خود شناسی ہے۔ اپنے آپ کو جانو یا اپنے آپ کو پہچانو سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ویلاگ میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے نفس کے بارے میں بتایا تھا کہ نفس انسانی میں اچھائی اور برائی کا فرق کرنے کی صلاحیت ودیعت کر دی گئی ہے، اور ترقی و کامیابی کے لیے جو کچھ ہمارے نفس میں ہے اسے بدلنا ہوگا۔ ہم کئی دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہمارے نفس میں اسے بدلنا ہوگا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو کہ نفس کیا ہے اور بدلنا کس چیز کو ہوگا؟ نفس کو ایک زمانے میں روح سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں روحانی اور نفسانی علوم کا بڑا چرچا تھا۔ پھر سائنسی دور شروع ہو گیا۔ چونکہ روح کو سائنسی طور پر سمجھنا ایک مشکل کام تھا، اس لیے سائنسدانوں نے روح کے بجائے انسانی دماغ، اس کی عادات و اطوار، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے علم و عمل پر تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم کا نام علم نفسیات رکھ دیا گیا۔ مطلب یہ کہ نفس انسانی حقیقت میں کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے، ہماری عادات و اطوار سے، ہمارے ملنے جلنے سے، رہن سہن سے، ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، جن کو جانچا یا پرکھا جا سکتا ہے۔ جانچنے یا پرکھنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اچھائی اور برائی پائی جاتی ہے، خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے مل کر ہی ایک شخصیت ظہور پذیر ہوتی ہے یا ایک کردار سامنے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شخصی ترقی و کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو بدلنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ خود آگاہی کا پہلا مرحلہ ہے خود شناسی، یعنی کہ ہمیں اپنی شخصیت و کردار کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اپنی اچھائیوں اور برائیوں سے، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ خود کو جاننے یا پہچاننے کے لیے ہمیں خود کو اپنے آپ سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا اور خود ہی اپنا تجزیہ کرنا ہوگا۔ خود کا خود سے غیر متعصبانہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا، حق و انصاف کے ساتھ تجزیہ کرنا آسان کام نہیں۔ یعنی اپنے دماغ کو اپنا ہی دماغ استعمال کرتے ہوئے سمجھنا ایک مشکل کام ہے۔ نہ صرف سمجھنا مشکل کام ہے، بلکہ اس بات کا بھی یقین ہونا کہ جو کچھ سمجھا ہے وہی سچ ہے اور وہی صحیح ہے، ایک اور مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی خامیوں، کمزوریوں اور غلطیوں کو
ماننے پر تیار نہیں ہوتے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے، بلکہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخصیت کا تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ ہماری اپنی شخصیت ہے. مطلب یہ کہ میری اپنی خود کی شخصیت ہے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجزیہ کن چیزوں کا کرنا ہے یا کن چیزوں کا کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.